ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے. اور ناظرین، میں آپ کو ایک بار پھر بتانا چاہوں گا کہ آج حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید مجاہد حسین صاحب، جو ہربلسٹ ہیں، اور ہم مختلف بیماریوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اگر آپ خدا نخواستہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ان نمبرز پر جو اس وقت بھی آپ کو آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. اچھا، بریک میں جانے سے پہلے میں آپ سے بات کی کہ خواتین میں جو اگر ہارمونس ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا کیا نتائج ہوتے ہیں، اور آپ نے بتایا کہ اس کا علاج بھی ممکن ہے. اچھا، اس کا علاج جیسے کیا کافی دیر تلک کیا جاتا ہے؟ مرض کی نوعیت کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر مرض زیادہ پرانا ہو چکا ہے جی، اور مریضہ کی کیفیت کے حساب سے پھر دواؤں کا یا ہم جو کورس ایک بناتے ہیں اچھا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر ہم مزید اس پہ ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحب کا؟ ڈاکٹر مجاہد کاظمی بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب، کیا شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ جی، میں بس نہیں کہنا چاہوں گا کہ اتفاق سے میں نے یہ ماسک استعمال کیا تھا. جی جی. اور اس ماسک کو استعمال کرنے کے بعد جو ہے مجھے مطلب کافی اچھے ریزلٹ ملے. اچھا جی جی. چلیں تو بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر مجاہد صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. میں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے ڈاکٹر صاحب تک، آپ اپنی بات جاری رکھیں. جی جی. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا جو یہ اپٹن کا جو ماسک ہے، اپٹن ماسک، اس کے بارے میں آپ مجھے ذرا بتائیں گے کہ اس کا استعمال جو ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے؟ صحیح، چلیں اس کا ہم ڈیٹیل میں بتا دیں گے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دوسرے ناظرین ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور اس کے علاوہ کچھ اور جاننا چاہیں گے؟ اس کے علاوہ بس میں یہ کہنا چاہوں گا سکندر اقبال صاحب کہ آپ کی ٹیم کو اور آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. آپ اس طرح کا جو پروگرام پیش کر رہے ہیں اور لوگوں کو ہربل میڈیسن کے بارے میں جو اویئرنیس دے رہے ہیں، جی جی، یہ آپ نے بہت اچھا مطلب قدم اٹھایا ہے. اور ڈاکٹر مجاہد جو ایک نوجوانوں کے ایک ڈاکٹر ہیں، جی جی، نمائندگی کر رہے ہیں. اور میں آپ کے ویورز کو مطلب اس پروگرام کی طرف سے یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک بار ان کی پروڈکٹ کو ضرور استعمال کریں. چلیں صحیح. پرسنلی جو ہے میں نے اسے یوز کیا ہے، بہت اچھا رزلٹ ہے اس کا. اچھا، تھینک یو جی. چلیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کال کیا اور آپ نے بتایا کہ آپ نے ماسک استعمال کیا جس کے آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملے. اپٹن کے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اپٹن کا استعمال کس انداز سے کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کیا اس کے فوائد ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے پروگرام کی تعریف کی جس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں. اور اپٹن کے حوالے سے ہم ڈیفینیٹلی ہمیں ٹائم ملا تو ہم ضرور آج ہی کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. اچھا، بات پھر وہی کمزوری کی طرف آتی ہے. کمزوریوں کی جیسا آپ نے کہا، اگر ہم اعصابی کمزوری کو نکال دیں، لیکن ہم جنرل کمزوری کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اور ایک وجہ شاید خون کی کمی بھی جو ہے اگر ہمارے جسم میں ہو جاتی ہے، ہیموگلوبن کی کمی اگر ہو جاتی ہے یا آئرن کی کمی اگر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی جنرلی کمزوری ہو جاتی ہے اور چکر بھی آ رہے ہوتے ہیں. اکثر جو یہ پائلز جسے ہم کہتے ہیں، اس کی بھی دو طرح کی قسمیں ہوتی ہیں پائلز کی بھی. اگر کسی کو پائلز ہیں اور ایک خونی بواسیر بھی جس کو ہم کہا جاتا ہے، ہاں وہ مرد ہے یا عورت ہے، اگر بہت زیادہ خون ضائع ہو رہا ہے تو اس سے بھی کمزوری پیدا ہوتی ہے. تو پائلز کا کیا علاج ہے؟ کیا صرف آپریشنس ہی اس کا علاج ہے؟ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو دوسرا جو پائلز ہوتے ہیں اس کا جب آپریشنس بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ سے وہ پائلز کی بیماری ہو جاتی ہے. جی، اس کا یہ مرض زیادہ تر گرم مزاج لوگوں کو ہوتا ہے. اچھا، جن کے مزاج میں گرمی ہوتی ہے ان کو ہوتا ہی. اور پہلے تو وہ اپنے مزاج کا خیال رکھیں کہ وہ گرم چیزوں کا استعمال بند کر دیں، کیونکہ اکثر بواسیر جو بیماری ہے اس کے اندر گرم چیز کا پرہیز ہوتا ہے. گرم چیز کھاتے ہیں تو ان کو گرم چیز کا پرہیز کرنا چاہیے. ہم اس حوالے سے اور بواسیر کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ایک کالر کو میں اور شامل کرنا چاہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سکندر صاحب جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
جی اصل مسئلہ یہ کہ آپ کے ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا کرنا تھا. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. جی بہت شکریہ. آپ کی آواز کو یعنی مطلب یہ بلیڈنگ کی تکلیف ہو گئی تھی نا. نہیں آپ کی آواز جو ہے نا صاف نہیں آ رہی. آپ کسی ایسی جگہ ہو جائے کہ جہاں آپ کے موبائل کے سگنلز پورے آئیں تاکہ آپ کی آواز بھی ہمیں پراپرلی آ جائے. جی اچھا. سکندر صاحب یہ پوچھنا تھا مجھے ڈاکٹر صاحب سے. جی کسی خاتون کی عمر 33 سال ہے, اس سے مطلب بلیڈنگ کی شکایت ہوتی. میں 2 ماہ کے بعد ماہواری آئی, چلے ریڈیو لگاتی تھی, 2 ماہ رک گئی, اس کے بعد ماہواری آئی تو اس کو بلیڈنگ کی تکلیف تھی. ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ہارمون چینج ہو گئے. اس کے بارے میں تفصیل بتائیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں ہارمون, اور پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. ہارمون چینج ہو گئے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا, ہارمونس میں کچھ خرابی ہوئی اور 2 مہینے کے بعد ان کو مینسز ہوئے اور خون کافی آیا. جی ہاں, بہت زیادہ ٹکڑوں کی شکل میں. اچھا, ٹکڑوں پیسز کی شکل کے اندر آیا, لیکن 2 مہینے کے بعد, اور 21 سال ایج ہے ان کی. جب بہت زیادہ ہو رہی تھی اور مطلب وہ کچھ مطلب بند ہونے کا نام نہیں لے تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے. انہوں نے کہا کہ اس سے مطلب ان کے الٹرا ساؤنڈ کرایا, بہت سے ٹیسٹ کروائے, اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ کوئی بات نہیں, یہ دوائی دیتی ہوں, ہارمونس چینج ہو رہے ہیں. اب 1 مہینے کے بعد واپس آنا. تو دوائیاں چالو ہیں, مگر ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا, ہماری نالج میں یہ لینا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ ہارمون چینج ہونے کا کیا مطلب ہے, اس کے لیے اس لیڈی کو کیا احتیاط کرنی چاہیے, یہ پوچھنا تھا. چلے ہم ابھی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. آپ اپنے 40 سیٹ کی آپ قریب رہیے گا. اچھا, ہم وہ بات مکمل کر لیں جو آپ کر رہے تھے بواسیر کے حوالے سے, پھر امین خاتون کا اور ڈاکٹر صاحب کا بھی ہمیں جواب دینا ہے. اصل میں ایک دوا ہے, اس کو کرنجوا کہتے ہیں. کرنجوا. اچھا. یہ بڑے بیج ہوتے ہیں, سخت سے ان کو توڑیں تو اندر وائٹ سے مغز نکلتا ہے. اچھا. اس کو پیس کے پاؤڈر بنا کے رکھ لیں. کرنجوا. کرنجوا. کرنجوا یہ کسی بھی پنساری سے مل جاتا ہے. تو یہ اس کا بہترین علاج ہے. اچھا. صرف ایک کرنجوا, مکمل کوئی کمپاؤنڈ نسخہ نہیں ہے, مفرد ایک دوائی ہے اور بہت بہترین نسخہ ہے. بواسیر خونی ہو یا بادی ہو, اس کو یہ ختم کر دیتا ہے. لیکن مسوں کا جہاں تک معاملہ ہے, اس کے لیے ایک مرہم بھی ہوتا ہے. وہ ابھی تو خیر میں نہیں بتا سکتا, یا تو جن کو یہ بیماری ہے وہ فون کر کے معلوم کر لیں تو میں نسخہ لکھوا دوں گا. تو وہ لگانے کے لیے ایک مرہم بھی ہوتا ہے, اس سے جڑ سے یہ ختم ہو جاتی ہے. ویسے آپریشن کی اس پہ ضرورت نہیں پڑ رہی ہوتی. آپریشن کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ یہ دوبارہ ہو گئے آتے ہیں, یہ پرابلم بھی ہوتی ہے. تو وہ جو ہماری دوائی ہے اس سے کیا ہوگا کہ وہ جڑ ہی ختم ہو جائے گی. صحیح. تو انشاءاللہ یہ بہترین اس کا علاج ہے بواسیر کا. اچھا, ہم ڈاکٹر صاحب کا تو علاج جو جواب ہے وہ ہم بعد میں دیتے ہیں. اس سے پہلے جو ہمیں خاتون نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ 21 سال عمر ہے لڑکی کی, 2 مہینے ان کو ان کی پیریڈس نہیں ہوئے یا مینسز نہیں ہوئے. جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو اب ہو سکتا ہے انہوں نے ایسی میڈیسن دی ہو کہ ان کو پھر اتنے زیادہ ہوئے کہ وہ پھر پیسز کی شکل میں ہوئے اور وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. اور دوبارہ جب ان کو لے کر گئے تو ان کا کہ جی یہ ہارمونس چینج ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہارمونس چینج کیسے ہوتے ہیں. اس کا ہم جواب دیتے ہیں, لیکن ایک اور کالر کو ہم شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. کیا حال ہے, آپ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر. آپ کون؟ میں حیدرآباد سے سیما بات کر رہی ہوں. جی سیما, کیا شیئر کریں گی؟ جی مجاہد حسین صاحب سے مجھے ذرا بات کرنی ہے, اپنی والدہ کے لیے مشورہ لینا ہے مجھے. اچھا, آپ کی آواز پہنچ رہی ہے, آپ اپنی بات جاری رکھیں. جی جی, یہ مجھے والدہ کو میری تقریباً 4 سال سے اتنے شدید قسم کے چکر ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ان کا یہ تو اعصابی کمزوری ہے یا تھائرائڈ پرابلم ہے شاید ان کا, تو اس وجہ سے 2 آدمی پکڑ کے مطلب واش روم تک لے جاتے ہیں. اب یہ کیسے ہو گئی ہے؟ اچھا, لیکن آپ نے تھائرائڈ کا چیک کرایا جس کی رپورٹس وغیرہ کروایا تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن لوگ کہتے ہیں, ڈاکٹر اکثر کہتے ہیں